أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ کے اندر مومنین سے خطاب تھا کہ اے مومنوں، اگر تم پر کسی علاقے کے اندر اللہ کی عبادت کرنے میں حرج لازم آتا ہے تو اس علاقے کو چھوڑ دو، ہجرت کرو۔ آپ علاقہ چھوڑو گے اللہ کے لیے، اللہ تمہارے مال کے اندر، تمہاری اولاد کے اندر، تمہارے رزق کے اندر برکت ہی برکت دے گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ ایک علاقے کو چھوڑو کہ دوسرے علاقے میں تم تنگ ہوگے، نہیں۔ فرمایا ان ارضی واسعۃ، میری زمین جو ہے وہ بہت ہی زیادہ وسیع ہے، بہت ہی کھلی ہے۔ دیکھتے نہیں کہ صحابہ نے پہلے مکہ سے ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر حبشہ سے کی مدینہ کی طرف، 2 ہجرتیں کر لی، اس کے بعد اللہ نے کیسر و کسرا سارا کچھ لا کر پاؤں کے اندر رکھ دیا کہ نہیں رکھ دیا؟ فرمایا ہجرت کرو۔ اچھا یہی بات آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی روزی کا مسئلہ ہے کسی علاقے کے اندر، آپ کی روزی کھلی نہیں، روزی کے اندر تنگی ہے، تو آپ کیا کریں؟ اس علاقے کو چھوڑ دیں، کسی دوسرے علاقے کے اندر روزگار کے لیے، روزی کے لیے چلے جائیں، پھر آپ آزمائیں، دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کو وسیع روزی دیتا ہے۔ ہجرت کے اندر بہت زیادہ برکات ہیں۔ اس ہجرت کے مضمون کے اوپر فقہاء نے، علماء نے کتنی ہی کتابیں لکھی ہیں کہ اللہ بہت زیادہ روزی کو وسیع کرتے ہیں۔ تو اب دوبارہ موضوع سخن کافروں کی طرف آ رہا ہے۔ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ کافروں سے سوال کیجئے نا، انہوں نے تو آپ سے عذاب کا مطالبہ کیا تھا نا، اب یہ ہے دعوت و تبلیغ کا طریقہ جو ہمیں قرآن نے دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی بات سے مرتا ہے، بات سے سیدھا ہوتا ہے تو اسے تلوار سے سیدھا مت کرو۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، آپ ذرا ان سے ایک سوال کیجئے نا، من خلق السماوات والارض، کہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ جو لوگ لات کی عبادت کرتے ہیں، عزا کی عبادت کرتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو، سوال کرو کہ تم نے لات اور عزا اور منات کو بت بنایا ہوا ہے، خدا بنایا ہوا ہے، کیا تمہارے لات، منات اور عزا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ تو جواب کے اندر یہ تمہیں نہ کہیں گے کہ نہیں، وہ کیا کسی کو پیدا کریں گے؟ ہم تو روز صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کر ان پتھروں کو نہلاتے ہیں، ان کے اوپر کپڑا مارتے ہیں، یہ کیسے آسمان اور زمین کو پیدا کریں گے؟ یہ تو ہمارے محتاج ہیں۔ فرمایا پھر ان سے دوسرا سوال کرو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کون ہے کہ جس نے سورج اور چاند کو تمہارے تابع کیا ہوا ہے؟ یہ لاکھوں سال، ہزاروں سال اس سورج اور چاند کے اوپر گزر چکے ہیں، یہ انسانوں کے لیے اپنے وقت کے اوپر نکلتے ہیں، اپنے وقت کے اوپر غروب ہوتے ہیں۔ کوئی انسان انہیں اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جب آپس میں مکالمہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے سوال کیا کہ دیکھو تو کہتا ہے کہ میں رب ہوں، زندگی موت میں دیتا ہوں، اچھا ایسا کرو نا کہ سورج کو تم مغرب سے طلوع کرو اور مشرق کے اندر غروب کرو۔ میرا رب تو روز سے مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تم ذرا آج الٹا کام کرو۔ فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کیا ہو گیا؟ خاموش ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ جو دلائل ہیں ان کے اندر یہ کافر پھنس جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، آپ سوال کیجئے ان سے کہ کس نے انہیں تابع کیا ہوا ہے انسانوں کے؟ فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بضرور کافر نہیں رہ سکتا، جواب وہ کیا دے گا کہ اللہ۔ اسے کس نے پیدا کیا ہے؟
اللہ نے پیدا کیا ہے، سورج چاند کو کس نے تابع کیا ہے؟ اللہ نے تابع کیا ہے۔ اور یہ مشرک جب حج کیا کرتے تھے تو حج کے اندر یہ تلبیہ پڑھا کرتے تھے، لا شریک لک لبیک، آگے یہ ایک لفظ کا اضافہ کرتے تھے، یہ آگے کہتے تھے ہاں تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، لیکن وہ تیرے شریک ہیں جن کا مالک تو خود ہے، یعنی یہ بت جو ہمارے پڑے ہوئے ہیں یہ بھی تیرے شریک ہیں، لیکن شریک ہوتے ہوئے بھی مالک تو خود ان کا ہے۔ فرمایا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، جواب یہ دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو آپ پھر انہیں کہو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر تم نے کون سی چیزیں گڑی ہوئی ہیں، یہ تم نے اپنے اپنے خدا جو بنائے ہیں یہ کس کھاتے کے ہیں، انہیں چھوڑ کیوں نہیں دیتے جب سب کچھ اللہ کرنے والے ہیں۔ توحید دو قسم کی ہے، ایک توحید الوہیت ہے، توحید فی الالوہیت، اور ایک ہے توحید فی الربوبیت۔ توحید فی الربوبیت یعنی رب ماننا اللہ کو، اور اکیلا رب ماننا، اس کے اندر تمام کائنات کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ کافر بھی رب مانتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں کہ جو پالتا ہے، جس نے بنایا ہے سب کو، یہ سارے کافر مانتے ہیں توحید فی الربوبیت کو، لیکن آ کر گڑبڑ کرتے ہیں توحید فی الالوہیت کے اندر، یعنی الہ اللہ کو ایک نہیں مانتے، الہ سب نے علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں۔ اور مشرکوں کی یہ پکی بات تھی اور یہ سر عام کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو ہم انہیں خدا نہیں بناتے اور یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، صرف اور صرف ان بتوں کی عبادت کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان بتوں کی عبادت سے خدا خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں، ہم جب اپنی بات بتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ بت اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ ان کی بات کو قبول کرتا ہے۔ ہم سیدھا اگر اللہ کو اپنی بات بتائیں، اللہ ہماری بات نہیں سنتا، اور یہ قرآن کے اندر آیا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ لوگ ہمیں قریب کرتے ہیں اللہ کے۔ اور یہ عقیدہ آج بھی اسی عروج کے اوپر ہے کہ ہم قبر پرست نہیں ہیں، ہم قبر والوں کو خدا نہیں مانتے، لیکن ہم قبر والوں کے سامنے اپنی فریاد اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ قبر والے اللہ کے زیادہ قریب ہیں، یہ وقت کے اندر اللہ کے ولی تھے، اللہ ان کی بات کو سنتا ہے، ہماری بات کو اللہ اس طرح نہیں سنتا۔ اللہ نے صاف الفاظ میں جواب دیا کہ نہیں، مجھے پکارنے کے اندر کسی قسم کا درمیان میں وسیلہ مت پکڑو، مجھے سیدھا پکارو، میں ہر ایک کی بات کو سنتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد رسول اللہ، آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں پر ہے، اللہ ہماری سنتا ہے کہ نہیں سنتا، آپ ان سے فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ان کی جو شہ رگ ہے نا انسان کے اندر، وہ رگ کہ جس کے ختم ہونے سے انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس رگ سے زیادہ میں اس انسان کے قریب ہوں۔ تو فرمایا فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، کہاں بٹ کے جا رہے ہو، کیوں دوسرے خدا بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ اب فرمایا اور زیادہ ترقی کر کے آگے دلیل بیان کی، اللہ یبسط الرزق، اللہ ہی ہے جو کشادہ کرنے والا ہے روزی، لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے چاہے کافروں کے لیے روزی زیادہ کرے چاہے مسلمان کے لیے زیادہ کرے، یہ اللہ ہی ہے۔ کوئی انسان پیدا ہوتے ہوئے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میں مالدار ہوں یا میں غریب ہوں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، کوئی انسان درخواست دے کر پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے مالدار گھرانے میں پیدا کریں یا مجھے غریب گھرانے میں پیدا کریں۔ اللہ کی تقسیم ہے، اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، اللہ خوش ہو جائے گا۔ وگرنہ وہی حدیث قدسی، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے کہ جو کوئی میری تقدیر کے اوپر راضی نہ ہو،
میری عطا کے اوپر راضی نہ ہو فَلْيَطْلُبْ رَبَّ سَوَائِي، اسے چاہیے کہ مجھے چھوڑ دے، میرے علاوہ کسی اور رب کو جا کر تلاش کرے۔ یہ ساری تقسیم اللہ کی ہوئی ہے، اس تقسیم کے اوپر راضی رہنا چاہیے۔ اور جو شخص اللہ کے خلاف واویلا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے غریب کیوں پیدا کیا، تو نے مجھے ایسا کیوں پیدا کیا، مجھے ایسا پیدا کرنا چاہیے تھا، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی اٹھ کر اللہ کو مشورہ دے رہا ہے۔ اللہ کو کسی انسان کے مشورے کی ضرورت نہیں، وہ جس کے لیے جو چاہتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ ہی ہے جو روزی کو کشادہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دیکھتے ہیں آپ اور مشاہدے کے اندر ہے، دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے لوگ دنیا کے اندر کہ جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ ان پر ایسا آ گیا کہ وہ دوسرے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ نے پہلے پیسہ لے کر آزمایا، پھر اللہ پیسہ دے کر آزماتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دنیا کی محبت سے باز آ جاؤ۔ آگے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھو گے جن کے پاؤں کے اندر چپل نہیں ہوں گی، اور فرمایا بکریاں چرانے والے ہوں گے۔ زمانہ قیامت یعنی آخری زمانے کے اندر یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے۔ کون سے لوگ؟ جن کے پاؤں میں چپل نہیں تھے اور بکریاں چرانے والے تھے۔ تو یہ پیسے کا آ جانا وافر مقدار کے اندر، یہ کبھی بھی یہ تصور نہ کریں کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ اگر خوشی پیسے دینے کے ساتھ ہوتی تو اللہ ابو جہل سے خوش ہوتا، اللہ عتبہ شیبہ سے خوش ہوتا۔ اگر پیسہ نہ دے کر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کتنا مال دیتے۔ تو پتہ چلا کہ خالص پیسے کے اندر کوئی خیر نہیں، جس سے چاہتا ہے اللہ وافر مقدار میں دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اللہ کھینچ لیتا ہے۔ فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کا تفصیلی علم اللہ کے پاس ہے۔ کہ اگر کوئی شخص غریب ہے، اسے اللہ نے پیسہ نہیں دیا تو اللہ اس کے دل کی حالت کو جانتے ہیں۔ اگر اسے اللہ پیسہ دیتے تو کیا پتہ وہ کیا کرتا، اور جسے پیسہ دیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ جانتے ہیں، دل کے حالوں کو اللہ جانتا ہے۔ اب دلیل سفلی یعنی زمین کی طرف ذرا دیکھو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں محمد الرسول اللہ کافروں سے، من نزل من السماء ماء، کہ کون ہے جس نے اتارا آسمان سے مان پانی کو، فاحیا بہ الارض، پس زندہ کر دیا اس پانی کے ذریعے زمین کو، من بعد موتها، اس کے مرنے کے بعد یعنی اس کے خشک ہونے کے بعد، لا یقولن اللہ، کافر جواب دیں گے اللہ ہی ہے زندہ کرنے والا۔ ایک مہینہ بارش نہ ہو، آپ اپنی زمینوں کی حالت دیکھیں، زمینوں کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے بس کے اندر ہے کہ وہ آسمان سے پانی کو اتارے؟ کافر بھی کہتا ہے کہ کوئی آسمان سے پانی نہیں اتار سکتا سوائے اللہ کے۔ تو فرمایا وہ کہیں گے کافر جواب میں کہ اللہ ہی ہے جو آسمان سے پانی کو اتارتا ہے۔ قل، اے محمد الرسول اللہ فرما دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ کس کے معنی میں ہے کہ اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے کہ تو نے کافر کی زبان سے اپنی تعریف کروائی۔ یہ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ کی ذات اپنی تعریف کافر کی زبان سے کرواتا ہے۔ پھر اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر سارے کے سارے کافر ہو جائیں اور سارے کے سارے لوگوں کا دل اس طرح ہو جائے جو سب سے بڑے اور پختہ کافر کے دل کی طرح، اللہ فرماتے ہیں میری عزت میں کمی نہیں آئے گی۔
اور سارے کے سارے انسانوں کا دل ایک خوبصورت دل کی طرح ہو جائے، یعنی نیک انسان کے دل کی طرح۔ اللہ فرماتے ہیں میری عزت میں پھر بھی کوئی اضافہ نہیں، میری عزت تمہارے ایمان لانے سے یا کفر کرنے سے گھٹتی بڑھتی نہیں۔ قل الحمدللہ، محمد رسول اللہ فرما دیجیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کافر کی زبان سے اللہ کی تعریف کروائی۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ جاہل ہیں، عقل نہیں رکھنے والے۔ آپ اکثریت دیکھیں گے، جمہوریت کو دیکھیں گے تو جمہوریت کس کی طرف ہے؟ جمہوریت کا رجحان وہ لا علمی کی طرف ہے، جہل کی طرف۔ ایک من گڑت قسم کی بات کو آپ اٹھائیں، من گڑت قسم کی بات کیا کہ جاہل قسم کے آدمی کو آپ اٹھائیں، اس کے کپڑے اتار کر اسے جا کر کسی چوک چوراہے کے اندر گلے کے اندر 4 تسبیحاں اور ہاتھوں کے اندر 10 انگوٹھیاں لگا کر کسی چوک چوراہے کے اوپر لا کر اسے بٹھا دیں۔ اب پھر آپ لوگوں کی طرف دیکھیں، لوگ کہیں گے کہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا انسان کائنات میں ہی کوئی بھی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یؤمنون، اکثرهم الفاسقون۔ جہاں پر بھی اکثر کا لفظ آیا ہے نا تو اللہ نے وہ نفی کے اندر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اکثر کافر ہیں، اکثر فاسق ہیں، اکثر جاہل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حق کا زمانہ جو بھی رہا ہے وہ قلت کے اندر ہی رہا ہے۔ پیارے محمد رسول اللہ کا زمانہ دیکھیں یا آدم علیہ السلام کا زمانہ دیکھیں، نوح علیہ السلام کا، جتنے زمانے دیکھیں گے حق کو ماننے والے بہت ہی کم تعداد کے اندر آپ کو ملیں گے۔ لفظی ترجمہ، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کہ کون ہے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والا، وسخر الشمس والقمر، اور مسخر کرنے والا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پس آپ ان سے کہو پھر کیوں تم کہاں پر جا رہے ہو، بھٹک رہے ہو اور اللہ کے علاوہ اور خداؤں کو گڑھ رہے ہو۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ ہی کشادہ کرتا ہے روزی کو جس کے لیے اللہ چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر له، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ولئن سألتم، اگر آپ ان سے سوال کریں، من نزل، کہ کون ہے جس نے اتارا من السماء، آسمان سے، پانی کو، فاحیا، بس زندہ کیا، بھی الارض، اس پانی کے ذریعے زمین کو، من بعد موتیا، اس کے خشک ہونے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور بس ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ۔ قل آپ فرما دیجیے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا یعقلون، بلکہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا